الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افترى على الله كذبا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ انہوں نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِهِ اگر اللہ چاہے تو مہر لگا دے آپ کے دل پر وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹایا کرتا ہے اور حق کو ثابت کرتا ہے اپنے احکام سے انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے دلوں کے بھید وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ اور وہ اللہ ایسی ذات ہے جو قبول کرتا ہے توبہ کو اپنے بندوں کی اور درگزر فرما دیتا ہے گناہوں سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ قبول کرتا ہے دعاؤں کو عبادتوں کو ایمان والوں کی اور نیک عمل کرنے والوں کی وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور اپنے فضل سے اور زیادہ بڑھاتا ہے ثواب کو وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سورۃ الشورى کی آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 26 تک تلاوت کی گئی ہے گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو شرک میں مبتلا رہے کسی قسم کے بھی شرک میں وہ مبتلا تھے فرمایا قیامت کے دن
اس کی جو سزا ہوگی، اس کا جو وبال ہوگا، اس سے وہ ڈرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ سزا انہیں ضرور ملے گی۔ اور جو لوگ خوش نصیب ہوں گے، شرک سے بچ کر انہوں نے زندگی گزاری ہوگی، ان کا عقیدہ اور نظریہ 100% قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا۔ فرمایا ایسے خوش نصیب لوگ جنتوں کے اندر ہوں گے، اور پھر جنتوں کے باغات میں ہوں گے، وہاں پر ان کی من چاہی زندگی اور ان کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہ انعام ہوگا، وہ وعدہ ہوگا جس کی خوشخبری ان کو دنیا میں دی جاتی تھی۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، فرمایا میرے پیغمبر کہیے کہ میں تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، لیکن کم از کم الا المودۃ فی القربى، میری رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے اس کے اندر رکاوٹ نہ بنو۔ اب ایک مشرکین سے شکوہ، مشرکین ضد اور چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کرتے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر بغیر کسی اجرت کے ان کو دعوت دے رہے ہیں، محض ان کی خیر خواہی کے لیے، ان کے فائدے کے لیے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی بات کو مان لیتے، دعوت قبول کر لیتے، الٹا وہ ضد اور عناد میں آ کر اللہ کے پیغمبر پر بہتان لگانے لگے۔ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا پیغمبر اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ کا پیغمبر جو دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدے نہ کیا کرو، یہ دعوت اللہ پر جھوٹ ہے۔ اللہ نے کہیں منع نہیں کیا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، میرے سوا کسی اور کا سجدہ نہیں کرنا، نظر و نیاز نہیں دینی، کہیں اللہ نے منع نہیں کیا۔ تو یہ اللہ کا پیغمبر جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کا جواب اللہ نے دیا فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے پیغمبر کے دل پر مہر لگا دیتا۔ مہر سے مراد ہے مہر جباریت، کہ پھر بندہ دل کے اندر ایمان کو جگہ نہیں دے سکتا، اس کے دل میں ایمان نہیں اترتا، اور وہ بندہ نور بصیرت سے اور معرفت الہی سے بے بہرا ہو جاتا ہے۔ پھر اسے اللہ کی نور کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اور وہ ہے ایمان۔ فرمایا اگر اللہ کے پیغمبر جھوٹ بولتے ہوتے تو اللہ کے پیغمبر کے دل پر مہر لگا دی جاتی، اور جو کچھ ان کے دل میں ہے، قرآن، نور بصیرت، معرفت الہیہ، وہ سب کچھ سلب کر لی جاتی، واپس لے لی جاتی۔ تو اللہ کے پیغمبر کا صحیح صحیح بیان کرنا اور قرآن پڑھ کر لوگوں کو سنانا، یہ اللہ کے پیغمبر کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اگر اللہ کا پیغمبر سچا نہ ہوتا، تمہارے قول کے مطابق نعوذ باللہ اگر اللہ کا پیغمبر جھوٹا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ کے اندر جو فرمایا ہے پارہ نمبر 29 میں،
सूरत हाक़ा पारा नंबर 29 और सफ़ा नंबर 687, सफ़ा नंबर 687। सूरतुल हाक़ा की आयत नंबर 44। फरमाया वलौ तक़व्वल अलैना बअज़ल अक़ावील, और अगर ये पैगंबर हमारे ज़िम्मा कोई झूठी बात लगा देते, अगर ये पैगंबर हम पर झूठ बांधते, हमारी तरफ झूठी निस्बत करते, झूठ की, लाखज़ना मिन्हु बिल-यमीन, तो हम इनका दाहिना हाथ पकड़ते, सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, फिर हम उनकी रगे दिल काट देते। अगर अल्लाह के पैगंबर झूठ बांधते हम पर, तो हम क्या करते, उनकी रगे जान शाहरग को काट देते, ख़त्म कर देते। फ़मा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन, फिर तुम में से कोई उनको इस सज़ा से बचाने वाला ना होता। अगर अल्लाह के पैगंबर झूठ बांधते अल्लाह पर, तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, मैं उसे ख़त्म कर देता और उसे कोई बचा भी न सकता। तो मुशरिकीन कैसे कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के पैगंबर झूठ बोलते हैं, ये सब झूठी दावत दे रहे हैं, अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, झूठी दावत दे रहे हैं। तो फरमाया कि मुशरिकीन की बात झूठी है, अल्लाह का पैगंबर सच्चा है। फरमाया फिर इन अल्लाह के पैगंबर को जब हम पकड़ लेते, कोई बचाने वाला भी ना होता। तो कहानियाँ जो बनी हुई है ना, अशार के अंदर भी शिरक बयान करते हैं। रब साईं दे पकड़े छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद दे पकड़े छुड़ा कोई नहीं सकदा, ये शिरक है। अशार के अंदर शिरक बयान किया जाता है। अब यहाँ पर अल्लाह क्या फरमाते हैं, अगर हम अपने नबी को भी पकड़ लें और उसे सज़ा देना चाहें तो उसे कोई छुड़ा नहीं सकता, तो फिर कैसे अल्लाह का पैगंबर छुड़ा सकता है। तो फरमाया कि वयमहुल्लाहुल बातिला, अल्लाह बातिल को मिटाता है, हक़ को साबित करता है। अगर ये बात अल्लाह के पैगंबर की जो दावत है ये झूठ होती, तो फिर झूठ तो बातिल है। झूठ क्या होता है, बातिल होता है, अल्लाह ताला ख़त्म कर देता है इसे। अल्लाह ताला बातिल को बाकी नहीं रहने देता, फिर हक़ को अल्लाह साबित करता। तो अल्लाह के पैगंबर का मुस्तकिल तौर पर दावत देना और देते रहना, ये अल्लाह के पैगंबर के हक़ होने की दलील है, सच होने की दलील है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, फरमाया अल्लाह ताला खूब जानता है दिलों के बातों को, दिलों के भेद, दिलों की बातों को अल्लाह खूब जानता है। अल्लाह को पता है किसके दिल में क्या है, किसके दिल में क्या। तो अल्लाह ताला नीयतों से वाकिफ़ है। तो क्या अल्लाह के जो पैगंबर होते हैं उनकी नीयतों को अल्लाह नहीं जानता है? अल्लाह जानता है, अल्लाह नीयतों से खूब वाकिफ़ है। ये देखें सफ़ा नंबर 174 है, सफ़ा नंबर 174 और सूरतुल अनआम की आयत नंबर है जी 125। आयत 125 सूरतुल अनआम पारा 8 174 सफ़ा नंबर।
وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی آیت پہنچتی، نشانی آتی، یوں کہتے کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی دیا جائے جو کچھ اللہ کے رسولوں کو دیا جا رہا ہے، ہمیں بھی یہ عطا کیا جائے نبوت۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت، اپنا پیغمبر کس کو بنانا ہے۔ اللہ کو خوب پتہ ہے کہ اس نے نبی کس کو بنانا ہے۔ ہر کسی کو اللہ اٹھا کے نبی نہیں بنا دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کے دلوں پر نظر ڈالی، تمام انسانوں کے دلوں پر نظر ڈالی، اور ان میں سے جو سب سے شفاف اور سب سے خوبصورت اور سب سے صاف ستھرا دل نظر آیا، اللہ نے اس کو اٹھا کر اپنا محبوب اور اپنا پیغمبر بنا دیا، اور وہ دل تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم کیسے کہتے ہو کہ اس دل سے جھوٹ نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دلوں سے واقف ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، فرمایا وہ اللہ ایسا رحیم ہے، ایسی مہربان ذات ہے جو کہ توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ یہ توبہ کی ترغیب ہے جی۔ اس سے پہلے کفار کی شرارتیں اور ان کے بلا وجہ اعتراضات، شبہات، ان کا تذکرہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں توبہ کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں ندامت اختیار کرتے ہوئے شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگ لو۔ کفر سے جو توبہ ہے وہ اسلام قبول کرنا ہے۔ کفر سے توبہ کیا ہے؟ اسلام قبول کرنا۔ کوئی بندہ اگر کافر اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کی توبہ ہو گئی، اب اسے الگ سے کوئی توبہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گناہ گار ہے، مسلمان ہے لیکن گناہ کرتا ہے، تو گناہ سے توبہ کرنی ہو تو اس میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ پہلی چیز کہ وہ نادم ہو جائے، اپنے گناہ پر کیا ہو جائے؟ نادم ہو جائے، ندامت اختیار کرے، شرمندہ ہو، اسے احساس ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے، اس پر شرمسار ہو جائے۔ دوسری بات کہ گناہ کرنے والا بندہ اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرے، پختہ ارادہ کہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کرنا۔ یہ ہے گناہ کے اوپر توبہ کا دوسرا درجہ۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ نادم ہو، شرمندہ ہو، اوہو مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ دوسرا درجہ کہ اس کو چھوڑنے کا عزم کرے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا اسے چھوڑ دے، بالکل ترک کر دے اسے، آئندہ بالکل اس کے قریب بھی نہ جائے، سوچے بھی نہیں اس کے بارے میں۔ اب ارادہ کر لیا نا پختہ کہ نہیں کرنا، بالکل چھوڑ دے اسے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر اس گناہ کا تعلق بندے سے ہے تو حسب استطاعت اس کی ادائیگی کرے۔ اگر اس گناہ کا تعلق کس سے ہے؟ بندے سے ہے، یعنی کسی کا حق کھا لیا ہے، کسی کا حق کھا لیا، کسی کا نقصان کر دیا ہے، تو اب اسے شرمندگی ہو رہی ہے، اوہو میں نے یہ گناہ کر دیا ہے۔ فرمایا اب اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اس بندے کا جس کا نقصان کیا ہے، جس کا حق مارا ہے، حسب استطاعت جتنی طاقت ہے اس کو ادا کرے، اس کی ادائیگی کرے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور فرمایا وہ برائیوں سے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے، گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ ایمان والوں سے اور جو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ سورۃ
توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادی وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں ان اللہ هو يقبل التوبہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ اور صدقات کو قبول کرتا ہے، اور فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ ہی ہے توبہ کو قبول کرنے والا اور مہربان۔ یہ اللہ کی صفت ہے توبہ کو قبول کرنا۔ اس لیے اگر بندے سے گناہ ہو جائے تو توبہ اس کے لیے معافی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک انسان پر موت نہیں آتی۔ موت آنے سے پہلے انسان توبہ کر لے ہیں، جب تک یہ روح حلق تک نہیں پہنچ جاتی اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن یہ سمجھ کر کہ میں توبہ کر لوں گا، مجھے توبہ کو موقع مل جائے گا، یہ سمجھ کر کبھی گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے نا، یہ سوچ بناتا ہے چل یار فی الحال گناہ کر لے، بعد ہی توبہ کر لے، بعد میں توبہ کر لینا۔ اس بنیاد پہ اور اس سوچ کی وجہ سے بندہ کئی گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا۔ جوانی ہے، طاقت ہے، تو انسان کو شیطان ابھارتا ہے یار کر لے، کون سا یہاں پر کوئی دیکھ رہا ہے تجھے، برائی کر لے، کوئی اور گناہ کر لے، چوری کر لے، زنا کر لے، شراب پی لے، چرس پی لے، شیشہ پی لے، نشہ آور کوئی چیز ہے استعمال کر لے۔ آج کل نوجوان بڑے اس کے اندر سگریٹ کے اندر ڈال کے پیتے رہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو انسان کے حواس کو تبدیل کر دے اور وہ انسان اپنے ہوش و حواس میں نہ رہے، وہ نشہ ہے، وہ حرام ہے، چاہے وہ شیشہ ہو، چرس ہو، بھنگ ہو، نشہ ہو، شراب ہو، کچھ بھی ہو، جو انسان کے حواس قائم نہ رہنے دے وہ حرام ہے۔ چل یار ایک سوٹا لال ہے تے بعد کی کر لواں گے، زور دی نماز پڑھنی ہے تے جا کے توبہ کر لواں گے، کوئی پتہ ہے کہ زور کی نماز کا موقع بھی ملے کہ نہ ملے۔ اس لیے اس سوچ کی بنیاد پہ کبھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور گناہوں کے اندر انسان اس طرح ڈوب جاتا ہے کہ توبہ کا موقع نصیب ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ قبول تو کرتا ہے لیکن انسان نادم ہو جائے اور گناہ کو چھوڑ دے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا ایسی توبہ کرو جو پکی توبہ ہو، اس لیے کہ اللہ پکی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کو، عبادت کو اور پکار کو قبول کرتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ کافروں کی پکار اور کافروں کی توبہ قبول جب تک وہ حالت کفر میں ہیں، جب تک نیت صاف نہیں ہو جاتی، فرمایا ان کی پکار بیکار ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، فرمایا نہیں ہے کافروں کی پکار مگر محض بے اثر۔ جب تک اسلام قبول نہیں کرتے ان کے کسی کام کا کوئی فائدہ نہیں، وہ صدقہ کریں کوئی فائدہ، وہ خیرات کریں کوئی فائدہ نہیں، وہ کوئی نیک کام کریں کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ نیک کام کی قبولیت کے لیے شرط ایمان ہے، اسلام ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی پکار کو قبول کرتا ہے، ایمان والوں کی عبادت کو اللہ قبول کرتا ہے۔ والکافرون لہم عذاب شدید، ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے گناہ ہونے پر، انسان ہے گناہ ہو جاتا ہے، کلو بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم خطا کار ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان فرشتہ تو ہے نہیں نا، فرشتہ گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا۔
اس کے اندر گناہوں والی صفت ہی نہیں ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ، فرمایا وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر مادہ ہی نہیں رکھا اللہ نے، انسان کے اندر مادہ رکھا ہے۔ فرمایا ہر بنی آدم خطا کار ہے، چاہے وہ کوئی مولوی ہے، چاہے وہ عام انسان ہے۔ اللہ کے نبی محض گناہوں سے معصوم ہے، ان کے علاوہ کوئی گناہوں سے معصوم ہے، کوئی انسان ان کے علاوہ گناہوں سے معصوم ہے۔ اللہ کے نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس لیے کہ اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے۔ صحابہ کرام محفوظ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کیا ہیں؟ محفوظ ہیں۔ آج کوئی کہتا ہے جی کسی نے ایک کو معصوم مان لیا، کسی نے درجنوں معصوم مان لیے۔ جو ایک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد معصوم مانتے ہیں، ہم انہیں تو ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں، لیکن جو پورا درجن ہی معصوم مانتے ہیں انہیں ختم نبوت کا منکر نہیں کہتے۔ کبھی ان کے بارے میں بھی کہا یہ بھی ختم نبوت کے منکر۔ مرزائیوں نے صرف ایک معصوم مانا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کو معصوم مانا ہے، تو ہم نے کیا کہا؟ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جس نے 12 معصوم مانے ہیں۔ کتنے معصوم مانے ہیں؟ اور وہ ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی معصوم ہے؟ صحابہ کرام محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ صحابہ کرام سے غلطی ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو متنبع کر کے بتا کے کہ میرے پیغمبر یہ غلط رستے پر ہیں، انہیں سمجھائیے۔ محفوظ ہیں، اللہ نے غلطی سے محفوظ کر لیا، غلطی ہوئی لیکن بتانے کے بعد درست کروا لیا۔ تو انبیاء معصوم ہوتے ہیں، تو کوئی انسان معصوم تو نہیں ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا اصل وہی ہوتا ہے بندہ جو گناہوں پر توبہ کر لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ کس طرح خوش ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے ایک مثال دی۔ ایک شخص ہے، اونٹنی پر سوار ہے اور لمبا سفر کر رہا ہے، اس نے اپنا ساز و سامان سفر باندھا ہوا ہے، کھانا پینا رکھا ہوا ہے، جنگل میں پہنچ گیا۔ جنگل میں پہنچا، سفر کرتے کرتے نیند آ گئی، تھکاوٹ ہو گئی، ایک درخت کا سایہ دیکھا اور بڑا مزے کا اسے سایہ نظر آیا، اس کے نیچے جا کر لیٹ گیا۔ جو ہی زمین پر لیٹا تو اس کی آنکھ لگ گئی، تھکاوٹ بہت تھی، تو اس کی اونٹنی جو ہے وہ کھل کر کہیں چلی گئی، غائب ہو گئی، اس کا سامان سفر بھی، کھانا پینا سب کچھ اسی پر تھا۔ اب جب اس کی آنکھ کھلی تو اونٹنی تو غائب ہے، ڈھونڈتا ہے، کہیں ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی تلاش میں، لیکن مایوس ہو کر اب بالکل امید ختم ہو چکی ہے اور کہتا ہے اب مجھے اونٹنی نہیں ملے گی، واپس آ کر پھر وہیں لیٹ جاتا ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، پھر سو جاتا ہے، لیٹتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، دوبارہ اٹھتا ہے، دیکھتا ہے کہ سامنے وہ اونٹنی موجود ہے، اس کے اوپر سامان رکھا وہ بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوشی کا عالم دیکھیے۔ فرمایا خوشی کی وجہ سے بھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ کیا کہہ دیتا ہے؟ اے اللہ تو میرا بندہ تو میں تیرا۔ خوشی کی وجہ سے غلطی کر بیٹھتا ہے، جملہ آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ فرمایا اس کی خوشی کا عالم اتنا تھا کہ سب کچھ بھول گیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے گناہ پر توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں گناہ تو ہو جاتے ہیں لیکن توبہ ضروری ہے۔ فرمایا والکافرون لہم عذاب شدید، کافر ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمایا عمل کی۔